نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے الرحمن۔ الرحمن یعنی سب سے زیادہ مہربان۔ الرحمن سب سے زیادہ مہربان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتارا ہوا ہے یعنی قرآن مجید بڑے مہربان رحم والے کا، یعنی بہت مہربان ہے وہ جس نے یہ قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ نام کی تعریف اور معنی۔ الرحمن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 نیمز میں سے ایک بہت ہی خاص نام ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے رحمیم یعنی رحم کرنا۔ اس اصل سے اللہ کے 5 نام آتے ہیں: رحمان، رحیم، خیر الراحمین، الرحمن، ارحم الراحمین، ذو الرحمن۔ قرآن میں رحمان 57 ٹائمز آیا ہے۔ رحمان اللہ کا ایک نام ہے جو الف اور نون سے اینڈ ہوتا ہے۔ یہ مبالغے کے لیے ہے، یعنی بہت زیادہ سپرلیٹو ڈگری ہے یہ، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ اللہ اتنا زیادہ رحم کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کا رحم کرنے والا۔ جب بھی کوئی عربی لفظ اس طرح الف نون سے ختم ہوتا ہے تو وہ اس کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اس طرح کا کوئی دوسرا نام سوائے اللہ کے قرآن میں نہیں آتا۔ یہ ایک ہی نام ہے جو اللہ تعالیٰ خود اللہ نام کے برابر استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ نام جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے 99 نیمز ہیں وہ سب اللہ کے صفتی نیم ہیں، یعنی صفت شو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہیں۔ لیکن رحمان ایسا ورڈ ہے، ایسا نام ہے اللہ کا جو اللہ تعالیٰ خود اللہ کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، سب اسی کے بہترین نام ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ چاہے تم اسے اللہ کہو یا رحمان کہو، سب اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تب اس میں بھی حکم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے الگ الگ ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں تو ہمیں کہنا چاہیے یا ارحم الراحمین، یا رحمان ہم پر رحم کر۔ اسی طرح مریم سلام علیہا جب فرشتہ نازل ہونے پر گھبرا جاتی ہیں تب وہ فرماتی ہیں، جب حضرت مریم سلام علیہا ان کے پاس جب فرشتے آتے ہیں جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں، اور جب وہ گھبرا جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں، وہ بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ یعنی اس ٹائم بھی انہوں نے اعوذ باللہ کی جگہ اعوذ بالرحمن کہا تھا، یعنی میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی۔ تو یہاں بھی اللہ کی جگہ رحمان اللہ کا نام جو ہے وہ یوز ہوا ہے، جو انہوں نے یوز کیا ہے اور جو قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ رحمان اللہ کا نام یوز کیا ہے۔ یہاں بھی اعوذ باللہ کی جگہ اعوذ بالرحمن کا استعمال ہوا ہے۔ اسی لیے رحمان صرف اللہ کا نام ہے اور کوئی انسان اپنے آپ کو الرحمن نہیں کہہ سکتا۔ یعنی کوئی بھی نام، ہم کسی بچے کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے۔ اگر ہمیں رکھنا ہے تو ہم عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں۔ عبد الرحمن کا مطلب ہوتا ہے رحمان کا بندہ،
عبدل نہیں ہوتا، عبد الرحمن رکھیں گے، کیونکہ رو ہے، رو جب اس سے ملتا ہے تو پھر عبد الرحمن ہو جاتا ہے، یعنی رحمان کا بندہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ پسندیدہ ناموں میں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا نام پسند ہے، اس میں سے ایک نام جو ہے وہ عبد الرحمن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ نام بہت پسند ہے۔ اب اللہ کے اعتبار سے اس نام کی خاصیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم والا ہے، یعنی سب سے زیادہ رحم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اس کا نام، اس کا رحم صرف مومنوں کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو ہر مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ اس کا رحم صرف مومنوں کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو ہر مخلوق پر رحم کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے رحم سے وہ کافروں کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت تمام مخلوق کے لیے ہے۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ رحمان کی جو اللہ کی صفت ہے، جو اللہ کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف اپنے مومن بندوں پر ہی رحم کرتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہر مخلوق پر رحم کرتا ہے، یہاں تک کہ جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، قرآن کا، رسول کا، سب کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرتے ہیں، ان کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، انہیں بھی رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمان صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر وہ رہتے ہیں، سب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعائیں قبول کرتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں، سب کچھ ان کو دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمان صفت ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے لیے رحمان ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر ایک کافر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو وہ بھی جنت حاصل کرنے کی امید کرنے لگے گا، یعنی اس کو بھی لگے گا کہ شاید مجھے بھی جنت مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ قرآن کی ابتدا ہی اس نام سے ہوتی ہے، یعنی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہم سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ نام ہم بسملہ میں پڑھتے ہیں۔ بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اور جب کسی کو سلام کرتے ہیں تب بھی اللہ کے رحم کو ہم کا ذکر کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلامتی ہو تم پر اور رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں اللہ کی تم پر۔ قرآن میں اکثر جب اللہ کی عظمت والی آیت آتی ہے تو اللہ اپنا یہ نام الرحمن استعمال کرتے ہیں۔ مثلا جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش کی بات کرتے ہیں تو رحمان نام کا استعمال کرتے ہیں، ایسا قرآن مجید میں 7 بار ہوا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب اللہ نے تمام کائنات کی سب سے اعلیٰ درجے کی تخلیق یعنی عرش کا ذکر کیا تو اپنی اس صفت کا استعمال کیا جو کائنات کی اعلیٰ تخلیق کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی ہر چیز پر ہوتی ہے اللہ کی رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے زمین اور آسمان بنائے تبھی 100 رحمتیں بنائیں، اور اس کی ایک ایک رحمت زمین اور آسمان کے درمیان کی وسعت کی ہے، اور اللہ نے اپنے رحم کی
وجہ سے ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت دنیا میں اتاری، اور اس ایک رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، اور چرند پرند آپس میں رحم کرتے ہیں۔ یعنی جو 100 رحمتیں بنائی اللہ تعالیٰ نے، اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں سے صرف ایک حصہ جو ہے وہ زمین پر ڈالا گیا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نا، ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں پر بہت رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ جو جانور ہوتے ہیں یا پرندے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ یعنی کبھی یہ نہیں دیکھا کہ شیر نے اپنے ہی بچوں کو کھا لیا ہو، اور کس طرح سے جو پرندے ہوتے ہیں کیسے اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو ایک حصہ اتارا ہے رحمت کا دنیا میں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور جب قیامت نازل ہوگی اس دن اللہ اپنی پوری 100 رحمتوں کا استعمال کریں گے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہمیں دکھائی دیں گی قیامت کے دن۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے پاس جب وہ لوگ آئیں جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن مجید پر، جن کو یقین ہوتا ہے اللہ کے قرآن پر کہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو سلامتی ہو تم پر، یعنی تم لوگ سلامت رہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور ضرور تم پر رحم کرے گا۔ ذرا سوچیں، ویسے تو اللہ تمام کائنات کا خالق ہے، اور دنیا کے نظام بھی اسی نے بنائے ہیں۔ اللہ کے قانون ہم سب پر لازم ہیں، اور اس پر کچھ لازم نہیں، یعنی سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ پر کچھ لازم نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ نے کچھ قانون خود کے لیے بنائے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، جس میں سے ایک قانون یہ ہے کہ اس نے خود پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کو خود کے لیے کوئی قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کچھ بھی کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ کے لیے بھی کوئی قانون ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ اللہ کی عظمت ہے کہ وہ اتنا عظیم ہے کہ اس نے اپنے اوپر بھی کچھ قانون بنائے ہیں، اور وہ انہیں کبھی نہیں توڑتا۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے قانون بنائے ہیں، ویسے کچھ قانون اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی بنائے ہیں۔ حالانکہ بندے روز کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ چاہے تو اسی وقت ان پر غضبناک ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہر روز ان پر رحم کرتا ہے، رزق دیتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں۔ ہم جیسے جیسے قرآن مجید پڑھیں گے ویسے ویسے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا قانون ہیں۔ جیسے ایک تو یہی ہے جو ہم اس میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرتے ہیں، سب کو رزق دیتے ہیں، سب کو توبہ کا موقع دیتے ہیں۔ یعنی کافر بھی جو ہوتے ہیں، کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے حلال کو حلال نہیں مانتے، حرام کو حرام نہیں مانتے، تو ایسے لوگ تو اللہ کے ناپسندیدہ ہونا چاہیے۔ پھر ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ نہ دے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی جو رحمان والی صفت ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، سب کو رزق دیتے ہیں اور سب کو توبہ کا موقع بھی دیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کرتے کہ گناہ کیا کسی نے فوراً پکڑ لیا، نہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو ہم غصہ کرتے ہیں، ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، ہمارا رویہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نہ رویہ چینج ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے ہیں کہ اچھا اس سے غلطی ہوئی ہے، شاید کہ یہ توبہ کر لے، اور اگر توبہ کر لیتا ہے انسان
تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمان والی صفت ہے. اب بندوں کے اعتبار سے اس نام کی فضیلت، اللہ کی رحمت سے امید رکھنا. بندوں کو چاہیے کہ اللہ کا رحمان کو سمجھیں کہ اللہ کا جو نام رحمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں کتنی رحمت ہے، اور اس سے اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہم پر رحم کریں گے. اللہ الرحمن ہے جو تمام مخلوقات پر رحم کرنے والا ہے، اس لیے ہر حال میں اس سے رحم کی امید کرنا چاہیے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بہت بڑا گناہ ہے. یعنی ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں اب ایسا نہیں ہوگا، اب کیا ہوگا. نہیں، ہمیشہ ہمیں اللہ کی رحمت کی امید ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور 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 ہم پر رحم کریں گے. سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں مگر صرف کافر لوگ. یہ کافر ہونے کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو. کیونکہ ایک کافر ہوتا ہے، اس کو اللہ کا جو نام ہے رحمان، اللہ کی صفت رحمان نہیں پتہ ہوتا، اس لیے وہ کسی بھی کام میں کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ نا امید ہونے لگتا ہے. لیکن ایک مومن بندہ، اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں، میرا رب جو ہے وہ رحمان ہے، وہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. جب اللہ نے خود اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے تو پھر کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی کہ ہم کسی بھی حال میں اس کی رحمت سے مایوس ہوں. ہمیں کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دوسروں پر رحم کرنا، اللہ بڑا رحم والا مہربان ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ صفت لانے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر الرحمن رحم کرتا ہے. تم دنیا میں رحم کرو تو تم پر وہ رحم کرے گا. یعنی جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، الرحمن ان پر رحم کرتا ہے. اگر ہم دنیا والوں پر رحم کریں گے تو وہ آسمانوں پر جو ہے، جو عرش پر ہے، وہ ہم پر رحم کرے گا. رحم کرنے والوں پر الرحمن رحم کرتا ہے. تم دنیا میں رحم کرو تو تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمانوں کے اوپر ہے. رحم ووم کا نام ہے، جو ماں ہوتی ہے، اس کا جو یوٹرس ہوتا ہے جہاں پر بچہ بڑھتا ہے، اس کو رحم کہا جاتا ہے. اور یہ رحم جو ہے الرحمن کے نام پر ہی پڑا ہے. جو بھی اسے جوڑے گا، یعنی رشتوں کو جوڑے گا، اللہ اسے جوڑے گا. یہ حدیث کا ہی دوسرا حصہ ہے. اور جو اسے الگ کرتا ہے، اللہ اسے الگ کرتا ہے. یعنی جو رحم کے جو رشتے ہوتے ہیں، جو پیٹ کے جو رشتے، جیسے خون کے جیسے رشتے ہم کہتے ہیں، وہ رشتوں کو جو جوڑے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جوڑے گا. اور جو اسے الگ کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ بھی اسے الگ کر دے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا، صلہ رحمی کرو، تو یہ رحمی جو ہے یہ رحم سے آیا ہے. اور رحم کا مطلب ہوتا ہے یہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. اس کی بھی کتنی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر بھی دراز ہوگی اور اس کے لیے رحمتیں ہوں گی. تو یہ اسی رحم سے نکلا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو رحم نہیں کرے گا، یعنی دوسروں پر رحم نہیں کرے گا، اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. جو اپنے اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کریں گے. اس کی رحمت کو پہچانے اور اس کا بے پناہ شکر ادا کریں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جب ہمیں رحمت محسوس ہو تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کی رحمت ہر چیز میں ہے. اس نے ہمیں صحت دی، رزق دیا، ہدایت دی. اس نے کام کرنے کے لیے دن اور آرام کرنے کے لیے رات بنائی.
اس نے ہمیں اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا۔ ان سب رحمتوں کو پہچانیں اور ان کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن مجید میں، اور ہمیں یاد رکھنے کے لیے کہا ہے اور خبردار رہنے کے لیے کہا ہے کہ دیکھو، اگر تم شکر گزار بنو گے، جو اللہ نے تمہیں اتنی رحمتوں سے نوازا ہے، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے میری نعمت کا کفر یعنی ناشکری کرنا، اگر تم ناشکری کرو گے کہ ارے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جبکہ اللہ نے تو تمہیں اتنا دیا ہے، تو میری سزا بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ناشکرے لوگوں کو سزا بھی دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی چھن جاتی ہیں۔ اس نام سے اللہ کو پکارنا۔ رحمان اپنے بندوں پر نہایت رحم کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اس اعلیٰ نام سے اسے پکاریں، اس نام کو اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل کریں، یعنی الرحمن تو مجھ پر رحم کر، اس طرح سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ کچھ مسنون دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں کہ مغفرت کی دعا کرنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے رب بخش دے، اغفر بخش دے، اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، خیر الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، بخشش کے لیے بھی اور رحمت مانگنے کے لیے بھی، اور اللہ کا ہم واسطہ دے رہے ہیں کہ اے اللہ، اے رب، تو خیر الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر رحم کے لیے دعا کرنا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے معاملے درست کر دے۔ یہ بھی رحمت مانگنے کی دعا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اتنی دعائیں سکھائی ہیں کہ اگر ہم وہ دعائیں کریں تو سب اللہ کے نام بھی آ رہے ہیں، اور یہ سب مطلب ایک تیار دعائیں آپ کے پاس ہیں، بس ہمیں وہ دعا پڑھ کے اس کا مطلب سمجھ کر اللہ کے رحمان ہونے کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے معاملے درست کر دے، یعنی ہم جو بھی ہے ہمارے جو جیسے بھی معاملے چل رہے ہیں ان کو ٹھیک کر دے۔ رنج اور غم کے ازالے کے لیے دعا، یعنی اس کو دور کرنے کے لیے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما، وعافنی اور مجھے عافیت دے، عافیت میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر چیز عافیت میں آ جاتی ہے، اور ورزقنی اور مجھے رزق عطا فرما۔ تو یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں تو کیسے کہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا بتائی اور کہا، یقیناً یہ کلمات تمہاری دنیا اور آخرت کو جمع کرنے والے ہیں۔ یہ جو دعا بھی ہم نے پڑھی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اس میں سب کچھ ہی مانگ لیا ہے نا ہم نے، بخشش بھی مانگ لی ہے، رحمت بھی مانگ لی ہے، عافیت بھی مانگ لی ہے، اور رزق بھی مانگا ہے اللہ سے۔ پریشانی کے حال میں کرنے والی دعا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ الگ الگ الفاظ میں بھی آتی ہے یہ دعا۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میری نفس کے حوالے نہ کر۔ جو میرا نفس ہے
ایک لمحہ یعنی پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ نفس کیا کرتا ہے، نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے، اس کو بہت مزہ آتا ہے برائی کرنے میں یا گناہ کرنے میں. تو میرے خود کے نفس کے حوالے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا، اور میرے سب حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. گناہوں کی بخشش کے لیے اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، ورحمنی اور مجھ پر رحم کر، واہدنی اور مجھے ہدایت دے، ورزقنی اور مجھے رزق عطا فرما. تو یہ رزق کے لیے بھی ہے دعا، ہدایت کے لیے بھی ہے، رحمت کے لیے بھی ہے، اور گناہوں کی بخشش کے لیے بھی ہے یہ دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی آدمی ایمان لاتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے اس کو یہ دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آدمی ایمان لاتا اور مسلمان ہوتا تھا اسے یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ یہ دعا مانگو اللہ سے. اللہ تعالی ہم پر بھی رحم کرے. ہمیشہ اللہ کے نام الرحمن سے دعا کرنی چاہیے. اے الرحمن مجھ پر رحم فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.